اب اردو افسانہ عہد حاضر میں جلد دوم مرتب رابعہ ربا افسانہ نگار عامر زمان عامر پیدائش 22 جولائی 1986 بورے والا تعلیم گریجویٹ اعزاز آرٹ رائٹرز ایوارڈ کراچی 2005 ریشم رائٹر ایوارڈ 2015 تصانیف طوائف آرزو افسانے 2017 افسانہ تارا۔ لگتا ہے کوئی بھاری بھرکم شے اندر پھنسی ہے جس نے باہوں کا راستہ روک رکھا ہے۔ شلوار کو نیفوں تک اڑوس کر میلی بنیان کے ساتھ ہاتھوں کی غلاظت صاف کرتے ہوئے ننگے پاؤں کھڑے خاگروب نے قابل رحم حالت بناتے ہوئے خدشہ ظاہر کیا۔ تمہاری بات تو ٹھیک ہے، کوئی وزنی چیز ہی ہے، لیکن لمبے باز کے بغیر باہوں کے لیے راستہ ہموار کرنا ممکن نہیں۔ بوڑھے خاگروب نے خدشے کی تصدیق کرتے ہوئے جواب دیا۔ جون کی چلچلاتی دھوپ میں مسلسل آگ برسا رہی تھی، جیسے سورج سوانح پر آ گیا ہو۔ حبس اور حرارت نے سانس لینا محال کر دیا۔ گرمی کی شدت بدن پگھلا رہی تھی، ماتھے سے لے کر ٹانگوں تک پسینے سے شراب اور نوجوان خاگروب اس کے ساتھ ہی حسب معمول گندے نالے سے غلاظت صاف کرنے میں مصروف تھے۔ بدبودار پانی نالیوں کے کنارے سے اچھل کر ارد گرد کے ماحول کو مزید گندا کر کے گھن اور گندگی کا باعث بن رہا تھا۔ چاچا اسلم بوہڑ کی ٹھنڈی چھاؤں تلے کچھ دیر آرام کرنے کے لیے بیٹھا تو نوجوان بھی گندے نالے سے باہر نکل کر ہاتھوں سے گندی جراب اتار کر بوہڑ تلے آلتی پالتی مار کر بیٹھ گیا۔ جمشید پتر، دم لے لیا ہے تو کوئی باز کا جو گارڈ کراس کے بغیر کام چلانا مشکل ہے۔ لمبے باز نے اس کی مشکل حل کر دی۔ تھوڑی محنت کے بعد نالے کی پلی کے اندر پھنسا کوڑا کرکٹ اور رکاوٹیں ہٹا دی گئیں تو گندے نالے کا جمع شدہ پانی دریا کی روانی سے گاڑھی سیاہی مائل کثافت اپنے ساتھ بہانے لگا۔ کتنی بار ان لوگوں کو سمجھایا ہے اپنے گھروں کا گندا کوڑا کرکٹ اور استعمال شدہ شاپر کو کوڑے دان میں ڈالیں، لیکن ہماری کون سنتا ہے۔ جب اپنی منمانی کرتے ہیں، جہاں دل کیا کوڑا پھینک دیا، یہی ان کے پھینکے ہوئے شاپر پلی میں پھنس جاتے ہیں جس سے نالا بند ہو جاتا ہے، پھر ہمارے لیے عذاب۔ وہ گندے سے اٹے شاپر نکال کر ریڑھی میں رکھتے ہوئے غصے سے بڑبڑا رہا تھا۔ پتر، یہ تو روز کا معمول بن گیا ان لوگوں کا۔ تیرے اور میرے کہنے سے یہ سدھرنے والے نہیں، خواہ مخواہ اپنا دماغ کھپا رہا ہے۔ نالا سرے تک صاف تو ہو گیا، مگر کچھ دنوں بعد پھر یہی صورتحال ہوگی۔ جھاڑو باز اور گندے کپڑے رکھ آؤ چلتے ہیں، کیا خیال ہے؟ شام کے سائے پھیلنے لگے۔ اس نے اپنے حصے کی نالیاں صاف کر کے گویا کام ختم ہونے کی نوید سنائی۔ ہاں چاچا، چلتے ہیں، مجھے تو ویسے بھی جلدی گھر جانا تھا۔ تاری رات تکتی ہوگی، صبح کا آتے وقت بابا نے وعدہ کیا تھا جلدی گھر واپس آ جاؤں گا۔ وہ بیچاری تو میری وجہ سے کام پر ہی نہیں گئی ہوگی، مجھے کیا پتہ تھا کہ ہمیشہ کی طرح آج بھی یہ مصیبت۔ جملہ ادھورا چھوڑ کر اس نے ایک لمحے کے لیے بیزاری سے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ اچھا پتر، اب تو چھٹی کر، میں بھی چلتا ہوں۔ کل ذرا جلدی آئیں گے، تم جلدی چھٹی کر لینا، تمہارے حصے کی باقی نالیاں میں صاف کر دوں گا، پریشان نہ ہونا، اٹھ گھر چلا جا۔ جمشید دراز قد کاٹ پھر پتلے جسم، تیکھے نقوش، سانولے رنگ کا گبرو جوان تھا۔ اس کا خاندان پشتوں سے اس پیشے سے وابستہ تھا۔ انہیں گندگی اور گندے نالے صاف کرتے ہوئے گھن آتی تھی، نہ بو کا احساس ہوتا۔ ان کی کئی نسلوں سے دال روٹی کا واحد ذریعہ یہی رہا تھا۔ وہ بھی دوسرے خاکروبوں کی طرح اپنے حصے کی نالیاں صاف کرتا، کوڑے دان خالی کرتا، کچرا ہتھ ریڑھی پہ مدد سے نکال کر ویرانے میں پھینک آتا۔ اس کے باوجود گلی بازار نالیاں کوڑے کرکٹ سے ایسے اڑ جاتی جیسے کئی ہفتوں سے ان کی صفائیاں ہی نہیں ہوئیں۔ ان سب کی بڑی وجہ بے احتیاطی تھی، لوگوں کی لاپرواہی۔ کوڑے کے ڈرموں کے بجائے اپنے گھروں کے گندا ادھر ادھر پھینکنا۔ وہ کریٹ کے پھٹیوں کی مدد سے بازار میں بکھرے ہوئے گندے شاپروں کو کوڑا اٹھا کر ریڑھی میں ڈالتا، زیر لب بڑبڑاتے ہوئے آگے بڑھ رہا تھا۔ لگتا ہے آج بھی کوشش کے باوجود جلدی گھر نہیں جا سکوں گا۔ تاری کیا سوچتی ہوگی، کتنا لاپرواہ ہو گیا ہوں۔ تنخواہ ملے تیسرا دن گزر گیا، گھر کا سودا صرف لانے کا بھی احساس نہیں، اور نہ اس کے پاس ٹائم۔ راشن ختم ہو چکا تھا۔ صبح ایک وقت کا آٹا اس کی بیوی پڑوس سے مانگ کر لائی تھی۔ لکڑیوں کا کال پڑ گیا تھا۔ ناشتہ گتے کے پرانے ڈبے جلا کر بنایا گیا تھا۔ اس مہینے تو اس نے تنخواہ اپنی بیوی کو اعلان کا سوٹ اور چوڑیاں دلانے کا بھی وعدہ کیا تھا۔ آج گھر میں آٹا بھی نہیں ہوگا۔
خود کو کوستے ہوئے اس نے گھر کی جانب دوڑ لگا دی تیزی سے۔ بیوی نے ہمیشہ کی طرح ہنستے چہرے سے اس کا استقبال کیا۔ راستہ دیکھتے گلے شکوے پل بھر میں دھل گئے۔ طاری مجھے معاف کرنا، کوشش کے باوجود آج پھر مجھے دیر ہو گئی۔ اس نے شرمندگی سے کہا، کوئی بات نہیں، سمجھ سکتی ہوں، مجھے تو بس یہی فکر ہے کہ اگر مجھے پتا ہوتا تو میں بھی اپنے کام پہ چلی جاتی، خواہ آج کی دیوالی بھی۔ چلو کوئی بات نہیں، جمشید نے پیار سے کھینچ کر سینے سے لگا لیا۔ وہ کیف و سرور سے ڈوبنے لگی۔ تارا کی سانسیں بے ترتیب ہونے لگیں تو اس نے گرفت ڈھیلی کر کے شرارت سے جھنجھوڑا اور نسوانیت کے تمام رنگ اس کے سرخ گالوں پر اتر آئے۔ تارا سلجھی ہوئی وفادار بیوی تھی۔ بھوک پیاس اور اچھے برے وقت میں اس نے اپنے شوہر کا ساتھ دیا تھا۔ شادی کے پہلے ہی سال وہ اپنے والدین کی رضامندی سے اپنے ساتھ شہر لے آیا تھا۔ سرکاری کوارٹر میں وہ گزشتہ 2 سال سے رہ رہے تھے۔ اپنے شوہر کے منع کرنے کے باوجود اصرار کر کے کالونی کے گھروں میں صاف ستھرائی کا کام شروع کر چکی تھی۔ اس کا شوہر سویرے کام پہ نکل جاتا ہے، گھر شام کو گھر لوٹتا۔ تارا نے سوچا، گھر پہ پڑے بور ہونے سے بہتر ہے کوئی گھروں میں صاف ستھرائی کر کے اچھا گزر ہو جائے گا اور اخراجات کا بوجھ بھی بڑھ جائے گا۔ جس کالونی میں اس کا کوارٹر تھا، پوری کالونی عیسائی آبادی پر مشتمل تھی۔ اس کے بالکل سامنے مسلم آبادی میں سرکاری اسپتال کے ملازمین کوارٹر کالونی میں صبح اور دوپہر کے وقت لوگوں کو کم ہی دکھائی دیتے تھے۔ صبح مرد اپنے کاموں کو اور بچوں کو اسکولوں کا رخ کرتے، شام وقت کالونی میں ملکہ اجاڑ جسے لوگ پارک کا نام دیتے تھے، وہاں خوب چہل پہل اور رونق دکھائی دیتی تھی۔ اس کے نام پر مختص زمین کا وہ حصہ عرصہ دراز سے محکمانہ توجہ کی لاپرواہی کا شکار تھا۔ جگہ جگہ سے ابھرے کانٹے دار نوکیلی بے ترتیب گھاس، سوکھی ہوئی جھاڑیوں کا جھنڈ، زمانہ قدیم سے بنے سیمنٹ کے غیر پختہ بینچوں سے اکھڑی ہوئی اینٹیں جن سے سیمنٹ ریت کی طرح کب کی اڑ چکی تھی۔ وہ جگہ حیرت انگیز طور پر اب بھی کالونی کے غریب لوگوں کے لیے کسی تفریح پارک سا ہی کام کر رہی تھی۔ جمشید اپنی تنخواہ کا نصف سے زائد حصہ ہر ماہ باقاعدگی سے والدین کو بھجواتا تھا۔ آدھی تنخواہ تارا کی کمائی سے گھر چلا رہا تھا۔ اب کھڑے ہوئے سے میرا منہ تکتے رہو گے یا کھانے کی بھی کچھ فکر ہے جناب کو؟ تارا کی آنکھوں میں شرارت بھرا انداز دیکھ کر موضوع بدلا۔ سالن بنا ہوا ہے، تندور سے روٹیاں لے آؤ، میں نے بھی کچھ نہیں کھایا، آپ کا انتظار کر رہی تھی۔ خستہ دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے کھڑی تارا نے اکھڑے پلاسٹر کی ریت کو ہاتھوں سے صاف کر کے 50 روپے کا نوٹ اپنے پلو سے کھول کر تماتے ہوئے کہا، سالن گرم کرنے کا کہہ کر وہ روٹیاں لینے چلا گیا۔ رات کھلے آسمان تلے لیٹا تارا نے کروڑ ولی تو سوچوں میں ڈوبے جمشید کو جھنجھوڑتے ہوئے بولی، جی کیا سوچ رہے ہو؟ تاری، میں سوچ رہا تھا اگلے ماہ اپنی تنخواہ سے کچھ پیسے بچا کر ہم ایئر کولر لے لیں یار، اس سال تو گرمی نے سارے ریکارڈ ہی توڑ ڈالے۔ صلاح تو اچھی ہے مگر بچت ہوگی کیسے؟ اس نے دستی پنکھا چلاتے ہوئے ہاتھ ایک دم روک لیا۔ جو پیسے ہم ماہانہ خرچ کیے گھر بھیجتے ہیں، کچھ اس میں کمی بیشی کر کے، کچھ اخراجات سے ہاتھ کھینچ کر۔ وہ ایک طویل سردار بڑے لیٹ گئی جیسے اس نے بہت بے تکی بات کہہ ڈالی ہو۔ فی الحال تو یہ خیال اپنے دل سے نکال ہی دو، وہ ماں کی طبیعت خراب ہے، ہم جو پیسے دیتے ہیں وہ تو اس کے علاج معالجے پر ہی خرچ ہو جاتے ہیں، میں پہلے ہی مشکل سے گزارا کر رہے ہیں، بھلا وہ کیا سوچیں گے؟ اولاد نے اپنے آرام و آسائش کی والدین کی ضرورت کو گلا گھونٹ کر انہیں آزمائش میں ڈال دیا۔ غریب کی بھی کیا زندگی ہے، غربت ان کی چھوٹی چھوٹی خواہشات اشتہے کی طرح نکل جاتی ہے، اپنی بنیادی ضروریات کی تکمیل کے لیے گولے کی بیل کی طرح عمر بھر حالات سے کی چکی پستا رہتا ہے۔ تاری، آج میں لازمی جلدی کر آ جاؤں گا، کام پر مت جانا، آج ضرور بازار جائیں گے۔ پھر گھر کا سودا تواری چوریاں۔ ناشتے کے بعد وہ تائتی لہجے میں کام پر جاتے ہوئے تاکید کرنے لگا، اچھا جیسے گزشتہ 3 دنوں سے آپ جلدی گھر آتے ہیں۔ اس نے ہلکی سی تنزیہ مسکراہٹ لبوں پر بکھیرتے ہوئے اسے چھوڑ دی۔ ارے نہیں، آج ایسا بالکل نہیں ہوگا، آج جو کام رہ جائے گا چاچا اسلم کی ذمہ داری لگا کر آ جاؤں گا، تم فکر مت کرو۔ اس کے جانے کے بعد تارا نے جمشید کے کپڑے گندی صاف غلازتوں سے لڑکھڑی ہوئی جرابیں دھو کر لٹکا دیں جنہیں وہ کام کے دوران استعمال کرتا تھا۔ جلدی جلدی گھر کی صفائی اور نہا دھو کر انتظار کرنے لگی۔ قدرت نے تارا کو دلاویز قد و خال سے نوازا تھا۔ وہ شکل و صورت سے کوڑا کرکٹ اٹھانے والی بالکل بھی نہیں لگتی تھی۔ سجدے سے بن کر سر نکلی تو کالونی کے لفنگے چھوکرے ڈیلے پہاڑے آنکھوں سے دیکھتے اور آوارہ مزاجی اسے دیکھ کر آواز کستے، کچھ دل میں ٹھنڈے آہیں بھرنے لگتے، سیٹیاں بجاتے، چھچورے اپنے ہونٹوں پر زبان پھیرتے اور واہیات انداز میں نازیبا جملے پھینکتے۔ تارا شوہر سے دیوانگی کی حد تک محبت کرتی تھی، اپنے راستے میں آنے والے آوارہ لڑکوں کی ان حرکات کو اپنے شوہر کی عزت اور رسوائی کی خاطر نظر انداز کر جاتی۔ کتے بھونکتے رہتے ہیں، راہگیر اپنا دامن بچا کے چپ چاپ گزر جاتے ہیں، ایسے بے حیا لوگوں کو مولوگانہ کیچڑ میں پتھر پھینک کرنے کے مترادف ہے۔ گندے کرنے والی بات ہوگی، خود کو اپنی عزت کے ہاتھوں مجبور ہو کر شوہر کو کبھی کچھ نہ بتایا۔ بکواس سن کر دامن سمیٹے خاموشی سے نظر جھکائے گزر جاتی۔ جمشید کوڑے کے ڈراموں اور کوڑا نکال کر ٹھکانے لگا
تھا تو چاچا اسلم کی مہربان آواز نے اپنی طرف متوجہ کیا. جمشید پتر جو کام رہ گیا ہے وہ میں کر لوں گا, تو جا پتر جلدی جا, تیری زنانی منتظر ہوگی, کام کی فکر چھوڑ, تو نکل. وہ کپڑے تبدیلی کر کے جلدی سے گھر کی جانب دوڑا. دروازے پر وجہ سے دستک دینے کی نوبت پیش نہ آئی. دروازے پر پہلے ہی کھلا تھا. گھر آنے سے پہلے بد نصیبی اس کے دروازے پر دستک دے چکی تھی. وہ نیم برہنہ حالت میں اپنی بیوی کو زخمی دیکھ کر ہکا بکا رہ گیا. اس کا دماغ ٹھکرانے لگا. گھر کا ایک کونے میں سہم کر بیٹھی تھی. اس نے دونوں ہتھیلیوں سے سینے کا بالائی حصہ چھپا رکھا تھا. وہ خوف و ہراس کی تصویر لگ رہی تھی. چہرے اور جسم پہ بے دردی سے لگائے ہوئے زخموں کے نشان واضح نظر آئے تھے. مخروطی انگلیاں اور انگڑوں سے اس قدر زخمی ہو چکی تھیں کہ کہیں سے گوشت تو ترس چکا تھا. جو ساروں کو بھی لال کر رہی تھی. آستین بازو اور شلوار کے پائنچے پوری طرح پھٹے ہوئے تھے. برآمدے میں کھڑے جمشید کے پاؤں پتھر کے ہو گئے. اس کی آنکھیں ناقابل یقین ہو گئیں. تاری کام پہ جاتے ہوئے تو میں سے تجھے ہنستا مسکراتا چھوڑ کر گیا تھا. پھر یہ قیامت کب کیسے ٹوٹی جس چیت کی آنکھوں میں خون سرایا. وہ سے پاگل ہو گیا. کون ہے وہ شیطان جس نے تجھے بربریت کے نشانہ بنا کر برباد کر ڈالا؟ وہ جمشید کے سینے سے لگ کر پھوٹ کرنے لگی. تارا مجھے بتاؤ, مجھے گھبراؤ نہیں, میں اسے نہیں چھوڑوں گا, مار ڈالوں گا. اس نے تمہارے ساتھ رو کر دل کا بھول چھلکا ہوا تو اس نے دھیرے سے بولنا شروع کیا. مسلم کالونی میں جہاں میں کام کرنے کے لیے جاتی ہوں, اس کالونی کے وہ مسلم لڑکے تاریخ اور شوق عرصے سے سائے کی طرح میرے پیچھے پڑے تھے. روز کام پر آتے جاتے تنگ کرتے تھے, مگر بدنامی کے خوف سے نظر انداز کر کے خاموش رہتی. آپ کو بھی نہیں بتایا, خواہ سے بات بڑھے گی, جھگڑے تک پہنچے گی. آپ کے جانے کے بعد میں کپڑے دھو کر کام کر کے ختم کر کے انتظار کر رہی تھی. دروازے پر دستک ہوئی. میں خوشی سے بھاگتے ہوئے دروازے پر آئی. کنڈی کھول کر دیکھا. اس سے پہلے کوئی سوال کرتی انہوں نے زور سے دھکا دے کر گرا دیا. زبردستی گھسائے. اس سے پہلے میں شور مچاتی واویلا کرتی, وہ اندھے منہ گرنے پر ایک دم میرے آسان خطا ہو گئے. مجھے زبردستی گھسیٹتے ہوئے کمرے میں لے آیا اور گن پوائنٹ پر میری عزت لوٹ کر فرار ہو گئیں. جانوروں نے عزت سے کھیلنے کے لیے نہ صرف ذہنی طور پر زد-و-کوب کیا بلکہ بدترین جسمانی تشدد بھی کیا. جمشید غصے سے اٹھ کر باہر نکلنے لگا تو تارا ہارے ہوئے لہجے میں جواری کی طرح رنگ کا اس کے قدموں میں لپٹ گئی. جمی, یسوع مسیح کا واسطہ دیتی ہوں, اپنے قدموں کو یہاں ہی روک لو. ہم غریب لوگ ان بغیرتوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اپنی عزت تو میں اب پہلے ہی گنوا چکی ہوں, اب آپ کو کھونے کا حوصلہ نہیں. پوری کالونی میں جمشید اور تارا کے خلاف طرح طرح کی چمگوئیاں ہونے لگیں. طرح کے الزامات منسوب کیے گئے. کسی نے کہا بغیرت اپنی جوان بیوی کو دھندے سے لے کے لیے شہر لے آیا ہے. کسی نے کہا کچھ کوٹھے پہ بنا رکھا ہے, گھر میں چکلا کھول رکھا ہے. اس کی مسیح برادری کے لوگ مسلمانوں سے بڑھ چڑھ کر ذلیل و خوار کرنے لگے. گاہک بنانے کے لیے اپنی بیوی کو مسلمانوں کے گھر میں بھیجتا تھا. تارا لوگوں کو تاڑنے کے لیے ان کے گھروں میں کام کرنے کے لیے بہانے سے جاتی تھی. پھر جھال پیسہ کر گھیرنے کر آ جاتی تھی. ایسے کنجر اس کے کردار کو ہماری کالونی میں رہنے کا کوئی حق نہیں. کچھ فسادی قسم کے لوگوں نے مل کر منصوبہ بندی کی. جمشید اور اس کی بیوی کو پولیس کے حوالے کر دینا چاہیے. ان کی وجہ سے پوری برادری کی ناک کٹ گئی. یہ بدنامی ان کی نہیں, پوری مسیحی برادری کی ہوئی ہے. جمشید نے برادری کی طرف سے لگائے گئے الزامات کو تانوں پر صبر و تحمل سے برداشت کرتے ہوئے صفائی پیش کرتے ہوئے کہا, میں یسوع مسیح کی قسم کھاتے کر کہتا ہوں, میری بیوی بے قصور ہے. کچھ خدا کا خوف کرو. میں آپ لوگوں کے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں. آپ سب میری برادری والے مدد کرنے کے بجائے میرے خلاف آگ بھڑکا رہے ہو. میری بے بسی کا تماشا بنا رہا ہے. آج میرے ظلم میرے ساتھ ہوا ہے, کل آپ کے ساتھ بھی کسی بھی کے ساتھ ہو سکتا ہے. کوئی بھی ظلم کا شکار ہو سکتا ہے. پھر اس کا منہ کالا کر کے اسے بھی دیش سے نکال دینا. ساری مسیحی آبادی اس کے خلاف متحد ہو گئی. کسی نے اس کی بات پہ یقین نہ کیا, اسے دھمکی دی. اگر تم نے 2 دن کے اندر بستی نہیں چھوڑی تو مجبوراً تجھے پولیس کے حوالے کرنا پڑے گا. جمشید نہ کرتا گناہوں کا خمیازہ بھگت رہا تھا. پوری کالونی میں چاچا اسلم ہی اس کا واحد ہمدرد تھا. وہ جانتا تھا کہ اس کی بیوی بے قصور ہے, لیکن برادری کے لوگوں کی چال بھی جان چکا تھا. جمشید نے چاچا اسلم کے مشورے سے کالونی چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا. چاچا اسلم نے اسے ہمیشہ کے لیے الوداع کرنے اسٹیشن آیا. اسٹیشن پر دل دھرنے کی جگہ نہ تھی. لوگ گرمی سے بے حال گاڑی کا انتظار میں بیٹھے تھے. چاچا, میں آپ کا احسان نہیں بھول سکتا. آپ نے اپنے سے بڑھ کر میرا ساتھ دیا, ہر مشکل میں مدد کی. اس نے غم میں ڈوب کر اپنے محسن کا شکریہ ادا کیا. نہیں پتر, میں احسان کی تو کوئی بات نہیں ہے. میرا فرض تھا, انسان کے کام آتا ہے. سچ پوچھے تو میں بے حد شرمندہ ہوں. تمہارے لیے کچھ بھی نہیں کر سکا, مگر تم دل چھوٹا مت کرنا. تمہارے جانے کے بعد میں ان لوگوں سے بات ضرور کروں گا. شاید کوئی حل نکل آئے اور میں تمہیں تارا بیٹی کو واپس بلا لوں. اس سے تسلی دیتے ہوئے شفیق لہجے میں اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا. اچھا چاچا, گاڑی میں آنے کا وقت کم رہ گیا ہے. اب تارا کے پاس بیٹھو, میں ٹکٹ لے کر آ جاتا ہوں. نہیں بیٹا, تم تارا کا خیال رکھو, میں ٹکٹ لے کر آیا. جمشید کے کندھوں پر سے پکڑ کر بٹھا دیا. تارا مسلسل زمین نظر گاڑی کن سوچوں میں گم تھی. اس سے جنم لینے والے سوالوں کا اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. چاچا ٹکٹ لے کر پلٹا تو ہوک بڑھتی ریل کی گاڑی آواز سن کے اس کے قدم برق رفتاری سے لکڑی کے بینچ کی طرف بڑھنے لگے, جس پر تارا اور جمشید بیٹھے تھے. چک 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 کرتی فراٹے بھرتی ریل گاڑی اسٹیشن کی طرف بڑھ رہی تھی. گاڑی اور پلیٹ فارم میں چند قدموں کا فاصلہ رہ گیا. تارا ایک دم اپنی جگہ سے اٹھی. مخالف سے نقصان آنے والی گاڑی کے ساتھ ٹکرانے کے لیے پٹری پہ
بڑھنے لگی۔ تارا تارا کہاں جا رہی ہے؟ تارا رکو، میری بات سنو۔ تارا تارا جمشید اس کے پیچھے سر پر دوڑا، مگر اس کے پہنچنے سے پہلے تارا گاڑی سے ٹکرا کر موت کے گلے لگ چکی تھی۔